یہ وجوہات ہو گئی عذاب کی. اب پھر اس موضوع کی طرف یاد آئے جو 3 طریقے کی جنگ بتائی. پہلا طریقہ گزر چکا. دوسرا طریقہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسے اعمال کی طرف جو ہے ان کو مسلمانوں کو راغب کرنا جس سے ان کے اندر ایمان کا جذبہ اور داعیہ کمزور پڑ جائے اور کفری اعمال کی محبت اور شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے. یہ مشرکین کے ہاں 3 شوق تھے جن سے کوئی مشرک بھی آزاد نہیں تھا. یعنی یہ قومی شعار ہوتے ہیں جس طرح کسی قوم کے برائیاں، 3 برائیاں ان کا قومی شعار تھی. ایک شراب پینا، دوسرا گانے سننا، اور تیسرا جو ہے وہ آپس میں لڑنا، قتال کرنا. یہ مشرکین عرب کے 3 وہ خصائص تھے جن سے ان کا کوئی قبیلہ یا کوئی فرد بھی اکا دکا کسی کے اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں تھا. تو جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ شراب اور یہ گانے وغیرہ سے دور رہیں، تو یہ جب عبادت کے لیے مسلمان کہیں جمع ہوتے تو یہ مشرکین وہیں قریب آ کر گانے اور شراب کی مجلس سجا لیتے خوب اونچی آواز میں، تاکہ ان مسلمانوں کے قلوب واپس اپنے انہی شوق جو پرانے ان سے چھوٹ گئے تھے اسلام کی وجہ سے انہی کی طرف مائل ہوں. جیسے ایک مسلمان دین پر آ جاتا ہے تو وہ اس کو اس کے یار دوست بے دین بنانے کے لیے پھر اس کے سامنے وہی کام کرتے ہیں جن کاموں میں وہ خود بے دینی کے زمانے میں ملوث رہا ہو، یا اس کو ایسی مجالس کی طرف کھینچتے ہیں تاکہ وہ دیکھ کر اس کا دل پھر انہی چیزوں کی طرف مائل ہو تو وہ دینداری کے راستے سے ہٹ جائے اور انہی چیزوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ مشرکین اس نیت سے وہاں پر گانے بجانے کی مجلس سجا لیتے تاکہ مسلمانوں کو یہ ہو کہ ہم تو ایمان کی وجہ سے ان مزوں سے بھی محروم ہو گئے اور وہاں مارے بھی کھاتے ہیں، تو وہ واپس اسلام کو چھوڑ کر انہی کفریات کی طرف لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار ہمیشہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرتے رہیں گے. اور گانا بجانا چونکہ دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، نفاق اور جہاد آپس میں ایک دوسرے کی بالکل اس طرح ضد ہیں جیسے آگ اور پانی آپس میں ضد ہوا کرتے ہیں. نفاق کا تو مسئلہ ہی ترک جہاد سے شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے بارش زمین سے پودے اور پھل پھول اگاتی ہے. اس طرح نفاق اگتا ہے انسان کے دل میں جس کو گانے بجانے کا شوق ہو جائے. اور یہ کفار دیکھیں اسی چیز کو ہر چیز کے اندر میوزک، ہر چیز، بچوں کے کھلونوں تک میں جو ہے وہ گانے شامل کیے ہوئے کہ آپ کے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں تو کھلونا اور ماں باپ بھی اس چیز سے وہ کرتے اغماز کرتے کہ بچہ تو ہے، وہ بچے کو یہیں سے ہی عادت پڑ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے یاد ہیں، ان کو ساتھ، کیونکہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ انہی شوقوں میں بڑے ہوتے ہیں، دل میں بچپن سے ہی نفاق کا اثر اتر جاتا ہے تو وہ آگے جا کر جو ہے وہ اللہ کے دین کے کسی کام کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کفار ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے، اسی میں ان کی بقا ہے، اپنی بقا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نوجوان جو ان چیزوں میں پڑ گیا، اس کو گانے بجانے کی لت پڑ گئی، ناچنا گانا دیکھنے کا اس کو شوق ہو گیا، وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جہاد کرنے کیوں جائے گا جہاں 3G کا انٹرنیٹ ہی نہیں آتا. وہ پہلے یہی پوچھے گا کہ جہاد پر جاتا ہوں وہاں 3G آتا ہے یا نہیں آتا. اس کو بتا دے نہیں آتا تو کہ میں ایسی جگہ پر نہیں جا سکتا. آج تو یہ حالت ہو گئی، کسی کے یہاں شادی پر جاتے، کسی محلے میں جا کر 2-4 دن رہنا ہو، کسی علاقے میں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہو تو پہلا سوال نوجوان کا یہی ہوتا ہے، 3G آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو آگ لگاؤ، کراچی کی گرمی میں ہی ٹھیک ہے، یہیں پھرتے رہیں گے، کسی اچھی جگہ پر بھی جانا گوارا نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جہاد پر کس طرح جا سکتے؟ اور کفار نے یہ ساری چیزیں روزانہ اس میں مزید بڑھاوا، روزانہ اس کے اندر ایک مزید سہولت، روزانہ اس کے اندر ایک ایسی چیز جو پھر مسلمان کو ایک نئے برے شوق کے اندر مبتلا کرے اور نئی بری عادت میں مبتلا کرے، تو وہ ہر دن اس کا وہ کام بڑھتا رہتا ہے، اسی قدر وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی کے جذبے سے دور ہوتا چلا جاتا. تو میں کہ ان مشرکین کی نماز بیت اللہ کے پاس تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہے کہ وہاں آ کر ناچ گانے کی محفل لگا دیتے، یہی ان کی عبادت تھی تاکہ مسلمان بھی اپنی عبادت چھوڑ کر انہی کاموں میں لگ جائیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ نے کہا کہ تمہاری اس چیز کی وجہ سے اب تم اللہ کے عذاب کو چکھو. تیسرا طریقہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم. کافر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں. فسينفقونها، اور آئندہ بھی یہ مال اسی مقصد کے لیے خرچ کرتے رہیں گے. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. البتہ انجام بتا دیا کہ مال خرچ کرنے پر حسرت اور افسوس ہی کریں گے کہ مال خرچ کرنے کا حتمی نتیجہ ان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پیچھے سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا اپنے کہ یہ مسلمانوں کے فتنے اور فساد کے وقت میں حق کی خاطر جہاد کرنے والی جماعت اللہ خود پیدا کرتے رہے. تو یہ مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانے کے لیے اپنے اموال خرچ کر کے جتنی بھی کوششیں کریں گے، خرید کر دور کریں، کچھ لوگوں کو ان سے لڑا کر دور کریں، کسی بھی طرح دور کریں،
حق والی جماعت پھر بھی میدان میں رہے گی ہمیشہ. تو آخر میں نتیجہ ساری جمع تفریق کا یہی نکلے گا. تو حسرت کریں گے آپس میں، ایک دوسرے سے لڑیں گے، تمہاری وجہ سے ایسے ہوا، تمہاری وجہ سے ایسے ہوا. ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ کافر آخرت دنیا میں مغلوب ہوں گے، آخرت میں جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ نے حکم جہاد اس لیے نازل فرمایا تاکہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. پاک کیا ہے؟ ایمان خالص، اور ناپاک کیا ہے؟ کفر اور نفاق. اللہ رب العزت کفر و نفاق کو ایمان خالص سے جدا کر دے. یہ حکمت آپ سورہ آل عمران میں بار بار پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جہاد اس لیے آتا ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ناپاک کو یعنی کفر و نفاق کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان کا ایک ڈھیر بنائے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اس سب کو جہنم میں پھینک دے. یعنی کفر و نفاق کا انجام جہنم، اور ایمان خالص اور جہاد کا انجام جنت. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں. اب ان کے تینوں طریقے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہلت دی. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر باز آ جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، تو جو کچھ اب تک کیا معاف کر دیا جائے گا. اسلام کے خلاف ان تینوں طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی لڑائی کی کوشش کی، اس کی سازش کی، تدبیر کی، عملی طور پر حصہ لیا، اللہ سب معاف کر دے گا. اگر اب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بدر کی حجت دیکھ کر اور اپنے لوگوں کی لاشیں بدر کے گندے کنویں میں پڑی دیکھ کر باز آ جائیں تو اب بھی معافی کا راستہ کھلا ہے. وَإِن يَعُودُوا، اگر پھر اسی طرف لوٹیں گے، یعنی بدر والوں کی طرح تکبر سے دوچار ہو کر پھر لڑنے آئیں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو پچھلوں کے حق میں اللہ کا قانون نافذ ہو چکا، ان کے حق میں بھی نافذ ہو کر رہے گا. اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا.